السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلے جی چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ نیلے افق پر پرندے چہچہاتے پھر رہے تھے۔ کچھ ہی وقت رہتا تھا دوبارہ اپنے غور میں سمٹنے کا، لہٰذا من موجی بنے آزادی کی چند سانسیں اور بھرنے لگے تھے۔ کراچی سے تقریباً 180 میل کے فاصلے پر دریائے سندھ کے کنارے یہ زمین سیون شریف کی ہے۔ اس مقام پر صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کا مزار ہے۔ تنگ تنگ گلیوں سے گزرتے ہیں تو گویا یہاں ہر وقت ایک ہنگامہ، ایک ہجوم برپا رہتا ہے۔ گلیوں کے کناروں پر چھوٹی چھوٹی دکانیں بنیں جن میں میوہ جات پڑے تھے، تو کئی دکانیں تازہ پھولوں کی تھیں، گلاب اور کلیوں سے پروئے گئے ہار یہاں حاضری دینے والے لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز تھے۔ دربار پر چڑھائی کی چادریں بھی انہی دکانوں پر سجی نظر آ جاتی تھیں۔ ہر آنے والا اپنے ساتھ حاجات و تمناؤں کی ڈھیریاں لاتا تھا، تو کسی کا ماننا تھا کہ یہاں جالی کی بنی دیوار پر رنگ برنگے دھاگے باندھنے سے حاجات پوری ہو جاتی ہیں، تو کسی کو یہ امید نوافل ادا کرنے سے تھی۔ لال شہباز قلندر کا اصل نام دراصل سید عثمان مروندی تھا۔ ان کا خرقہ تابیداری یاقوتی رنگ کا تھا، مطلب سرخ مہرون، اس لیے انہیں لال خدا پرستی کی وجہ سے شہباز اور قلندرانہ مزاج کی بنا پر قلندر کہا جانے لگا۔ مزار کے باہر ڈھول کی تھاپ پر دمال ڈالا جاتا ہے۔ آس پاس سے بیگانہ یہ دیوانے ایک ہی روحانی گیت پر دھمال ڈالتے نظر آتے ہیں، دمادم مست قلندر۔ یہ گیت دراصل 13ویں صدی اور 21ویں میں سب سے پہلے امیر خسرو نے لکھا، بعد میں بلے شاہ نے اس میں ترمیم کی، پھر یہ گیت بہت سے موسیقاروں نے گایا۔ دربار کا اندرونی حصہ 100 مربع گز کے قریب ہے، جہاں بہت سے حاضرین جمع تھے، جن میں بچے، بزرگ اور نوجوان شامل تھے۔ دربار میں ایک طرف نوافل ادا کرنے کی جگہ تھی، جہاں لوگوں کا ایک وسیع ہجوم عبادت میں مشغول تھا۔ یہاں کبوتر بہت منڈلاتے تھے، ایک دیوار سے اٹھتے کبوتر دوسرے پر جا بیٹھتے۔ یہاں موجود ہر نفس، ہر پرندہ اس بات سے بے خبر تھا کہ کچھ ہی لمحوں میں یہاں کا منظر الٹ جانا ہے۔ جہاں دمال پر نوجوان محو رقص ہیں، وہاں پھر نوحے گائے جائیں گے، آہو بکا ہوگی۔ وہ بے خبر تھے کہ ایک ظالم دہشت گرد نے اسلام و دشمن عناصر کے ساتھ مل کر کیسا نشانہ لگایا ہے، کیسا منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ اس ملک کے محافظوں کے دل جلانے کو وہ نہ جانے کتنے ملک دشمن اور دشمن اسلام کے راستے ہموار کیے جا رہا تھا۔ وہ لان میں پڑے صوفے پر یوں ہی پڑا تھا، آنکھوں پر بازو رکھے ماضی کی جھلکیوں میں گم تھا، جب انس کی آواز نے اسے واپس حال میں پہنچا دیا۔ ٹائیگر، یہ زوئی شیر خان کون ہے؟ انس کے ہاتھ میں وہی لیپ ٹاپ تھا جو آس لیے بیٹھا تھا۔ اس میں ایک لڑکی کی تصویر بھی تھی جس نے مختصر لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے نین و نقوش ہو بہو نیلم کی کاپی تھے۔ 19-20 کا فرق ہو شاید۔ لیزا حسن۔ میجر آس اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی مدھم آواز اور شائستہ خوردہ تھی۔ انس کو کمرے کی چھت اپنے اوپر گرتی محسوس ہوئی۔ واٹ؟ اس کا لیپ ٹاپ تھاما ہاتھ پل بھر کو ڈگمگایا تھا۔ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ صوفے کے سامنے پڑی میز پر رکھا اور آس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھنے لگا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ او میرے خدا، ہم جتنا اس لڑکی کو مشن سے دور رکھنا چاہتے تھے، قدرت اسے اتنا ہی اس سب میں انوالو کر رہی ہے۔ انس وہی میز کے پاس نیچے چوکڑی مارے بیٹھ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 7-8 سال پہلے کا ریکارڈ اتنی جلدی کھل جائے گا، بلکہ رپورٹ میں مینشن کر دیا گیا ہے، اور شاید اب نیلم کو ہیڈ کوارٹر جانا پڑے۔ آس نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا رکھا تھا، اس کا چہرہ کافی اونچا ہو گیا، وہ چھت کو گھورنے لگا۔ میں بھی کہوں، تم نیلم سے اتنا روڈ کیوں ہو جاتے ہو؟ اتنے دنوں سے ٹینشن اکیلے جھیل رہے تھے، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انس اس کی کیفیت اب سمجھ رہا تھا۔ نیلم کو دیکھ کر میجراس کو کیا کیا یاد نہیں آیا ہوگا، کس کرب، کس اذیت سے گزرتا ہوگا۔ یہ چہرہ دیکھ کر یہ صرف وہی جانتا تھا، اس کی تکلیف کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ انس، میرا صبر جواب دیتا جا رہا ہے۔ میں شاید اب مزید برداشت نہ کر سکوں۔ میں انسان ہوں، مجھے میری برداشت سے زیادہ کیوں آزما رہا ہے اوپر والا؟ اس کی آواز ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے دونوں آنکھیں رگڑی۔ باہر دروازے پر دستک ہونے لگی۔ کون ہو سکتا ہے؟ میجر آس نے انس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود دروازہ کھولنے چل پڑا۔ سیاہ چادر میں لپٹا ایک بزرگ تیزی سے اندر داخل ہوا اور میجر آس کی جانب بڑھنے لگا۔ سر،
آئی ہیو اے بیڈ نیوز. اس کی اڑتی اڑتی رنگت کچھ اچھا ہونے کا تاثر دے رہی تھی، کچھ اچھا نہ ہونے کا تاثر دے رہی تھی. کیا ہوا ہے؟ میجر آزمی کھڑا ہو گیا. سر، شاکر نے وہ فائلز حاصل کر لی ہیں جو میں نے حبیب کی دراز میں رکھی تھی، اور اس پر سے میرے فنگر پرنٹس بھی مل گئے ہیں. شاکر نے حبیب کو اور آپ کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش میں آپ کو گھسیٹ لیا ہے. اس نے ہر انسان کی کڑی کو ایگل سے جوڑ دیا. اب مہناز آپ کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے. جانے اس نے اور شاکر نے آپ کو ایم ایس پلازا بلوانے کے لیے کون سا پلان تیار کروایا ہے؟ وہ جلدی بول رہا تھا. چادر اس نے اتار دی تھی. وہ گارڈ کے حلیے میں تھا. میجر آس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے خود کو کچھ سوچنے کے قابل کرنے کی کوشش کی. دروازہ پھر بجنے لگا. انس دوبارہ گیا. ان کے 2 ساتھی اور آئے تھے، ایسے ہی چادر لپٹے. سر، شاکر کو مہناز نے قید کر رکھا ہے، اوپر کے فلور میں. اور وہ رک گیا، اپنے دوسرے ساتھی کو دیکھنے لگا. اور کیا؟ میجر آز غصے سے چیخا. 7 میں لال شہباز قلندر کی درگاہ زائرین سے بھری پڑی تھی. روایتی دھمال جاری تھا کہ اچانک زوردار دھماکے کی آواز آئی. دھماکہ درگاہ کے اندر ہوا. جی ناظرین، خودکش عملہ دربار کے اندر ہوا. موجودہ اطلاعات کے مطابق 80 سے زائد افراد شہید اور 250 کے قریب زخمی بتائے جا رہے ہیں. اگر یہ خبر کسی کے کانوں کو اچھی لگ رہی تھی، مسرت اور خوشی فراہم کر رہی تھی، تو وہ تھا مہناز ازداق اور وہ اسلام دشمن تنظیم جس کے اس کے ساتھ روابط تھے. پلازا کے لاؤنج میں بڑی LED پر چلتی یہ خبر سامنے کافی کا مگ تھامے شخص کے سینے میں ٹھنڈ اتار رہی تھی. اس کی رگ رگ میں ان مظلوم و بے گناہ لوگوں کی آہیں سرد خون بن کر سرایت کر رہی تھیں. اس نے کافی کا مگ اپنے انابی ہونٹوں سے لگاتے اسکرین کی جانب دیکھا، جہاں قیامت صغریٰ کا منظر تھا. ریسکیو اور ایمبولینس کی کمی کے باعث لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کرنا شروع کر دیا. درگاہ میں بھاگ دوڑ مچ گئی. دور دراز سے نیاز کرنے آنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد زخمیوں اور شہداء میں شامل. نیوز اینکر کی دی گئی خبر پر اس کا کہکہ فلک شگاف تھا. مسرت و شادابی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا. وہ کہکے لگاتا اپنے اندر کی خوشی کو باہر کا راستہ دے رہا تھا. کافی کا مزہ دوبالا ہو گیا. ان مظلوم و بے قصور لوگوں کی آہ و بکا اس کا پسندیدہ ترین میوزک تھا، اور یہی میوزک اس کی روح کی غذا تھی. وہ پھر سے حیوانیت پہ اتر آیا تھا. شاکر یا ایگل، جو بھی گیم کھیل رہا ہے، اب سامنے آئے گا. جب اپنی عوام کو روتا بلکتا خون میں لتھڑا دیکھے گا، جب جلی لاشیں دیکھے گا. آنا تو پڑے گا ایگل، تمہیں اپنی اس بے بس مجبور عوام کے لیے. آئی ایم ویٹنگ. وہ مسکراتے ہوئے جا کر قد آدم کھڑکی میں کھڑا ہوا. LED کی آواز اس کے والیوم پر 80 کے والیوم پر سیٹ تھی. مظلوم لوگوں کی آہوں سے لطف اندوز ہوتے وہ آرام سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو اپنے سینے سے ٹکراتا محسوس کر رہا تھا. میجر آس نے مٹھیاں بھیچی ہوئی تھیں، لب بھی ایک دوسرے میں مدغم تھے. دماغ کی رگیں ابھری پڑی تھیں. جتنی آہیں سسکیاں وہ سن سکتا تھا وہ اس کی برداشت سے زیادہ تھیں. 20 بچے شہید. ایک اس کی حالت اس پر متضاد نیوز اینکر کی بال دل دہلا دینے والی خبر. ٹی وی پر بے گناہ مظلوم لوگوں کی آہ و بکا کی آوازیں سن کر نیلم بھی باہر آ گئی، مگر اپنی پریشانی میں وہ سب اسے نہ دیکھ سکے. سر، مہناز نے یہ کھیل اسی لیے کھیلا ہے کہ ہم منظر عام پر آ جائیں، ایک ایجنٹ نے افسردہ آواز میں کہا. کسی کا بھی حال میجر آس سے مختلف نہیں تھا. خون کی جو ہولی درگاہ پر کھیلی گئی تھی، اس نے ان سب کے دلوں کا خون خشک کر دیا تھا. درگاہ کے در و دیوار لال رنگ پکڑ چکے تھے. لاشوں سے لپٹے اپنے پیاروں کو روتے لوگ ان کے دلوں پر آریاں چلا رہے تھے. MS یہی چاہتا ہے نا کہ میں منظر عام پر آ جاؤں؟ تو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. اس کے فیصلے نے نیلم ابرار کے کانوں میں پگھلا سیسا انڈیل دیا تھا. میجر آس اپنی نشست چھوڑ کر اب کھڑا ہو چکا تھا. وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا جب نیلم کے پتھر وجود میں حرکت ہوئی. میجر، آپ نہیں جائیں گے؟ وہ دونوں بازو پھیلائے اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی. باقی 3 افراد کے ساتھ انس نے بھی ابھی اسے دیکھا تھا. وہ تینوں اپنے سینئر گروپ لیڈر میجر آس کے لیے ایک کم عمر حسین لڑکی کی ایسی کارروائی دیکھ کر ساخت ہو گئے تھے. ہٹو راستے سے. اس کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑا ہوا تھا. اس نے نیلم کو بے دردی سے بازو سے دبوچتے راستے سے ہٹایا. وہ آگے بڑھنے لگا. نیلم نے اس کا بازو تھام لیا. آپ مت جائیں میجر آس، وہ آپ کو مار دے گا، نیلم نے روتے ہوئے کہا. اس کا ایک بازو اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا، مگر پھر بھی اس کی گرفت کمزور تھی. اتنا پاگل نہیں ہوں میں.
تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ میجر آس نے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوایا۔ ہم کہہ رہے ہیں آپ نہیں جائیں گے۔ نیلم پھر اس کے سامنے آتی چلا کر بولی۔ اس کا دوپٹہ اس کھینچا تانی میں زمین کو سجدہ کر چکا تھا۔ وہ سب بھی جاننے کو تیار تھے مگر لیڈر کا حق پہلا تھا، اور جب لیڈر کی ہی راہ میں وہ رکاوٹ بنی کھڑی تھی تو وہ سب کیسے ہل پاتے؟ آپ گئے تو ہم خود کو مار لیں گے۔ اس کی بات پر گویا وہاں موجود ہر شخص سن ہو گیا سوائے میجر آس کے۔ وہ اس کے جلال کو اب صحیح معنوں میں دعوت دے گئی تھی۔ تم! میجر آس شدید طیش کے عالم میں اس کی جانب بڑھا۔ سر! اس سے پہلے کہ میجر آس کوئی رد عمل ظاہر کرتا، ایک ساتھی کی بھاری آواز نے اس کے قدم جکیڑ لیے۔ واٹ ہیپنڈ؟ وہ پتھریلے تاثرات لیے پلٹا۔ سر! ایجنٹ 46 آ رہا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ کی جانب اطلاع دی جس پر گھر کے باہر کے مناظر فوٹیج صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مگر وہ کیسے آ سکتا ہے؟ آس نیلم کو مکمل فراموش کر چکا تھا، جبکہ وہ ابھی تک دروازے سے لگی کھڑی تھی جیسے نہ کسی کو اندر آنے دے گی نہ باہر جانے دے گی۔ سر آئی تھنک وی شوڈ ٹو ریڈی فار اینی بیڈ نیوز۔ ہمیں ہر بری خبر کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ صوفے پر گود میں لیپ ٹاپ لیے جانے کیا کرتا، انہیں کچھ برے ہونے کے تاثرات دے رہا تھا، جبکہ باقی سب اس کے آس پاس ہی جمع تھے۔ میجر آج کچھ فاصلے پر کھڑا کسی سوچ میں غرق تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ سب سے پہلے وہ آگے بڑھا، نیلم کو کلائی سے پکڑ کر کھینچتے دروازے کے آگے سے ہٹایا اور مقفل دروازہ واک کر دیا۔ ٹائیگر، بہت بڑی پرابلم ہو چکی ہے۔ مہناج کے گارڈز نے 44 اور 42 کی لوکیشن فائنڈ کر لی۔ مہناج کو پتہ لگ چکا ہے کہ ایگل کے روپ میں کوئی ISI کا بندہ ہی تھا، اور یہ بھی کہ وہ اسی جگہ ہے۔ اس نے کسی SHO سے رابطہ کیا ہے۔ وہ چند منٹ بعد ہی گھر پر دھاوا بول دیں گے۔ جب پولیس وردی میں ملبوس افراد حملہ کریں گے تو کھلا گولیاں چلیں گی، ہم جوابی کارروائی بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ بلٹ پروف جیکٹ میں ملبوس تھا، گویا جنگی میدان سے ہی آیا تھا۔ اب کیا ہم ڈر کر بھاگ جائیں؟ ایجنٹ 42 بھپرے ہوئے بولا۔ اسے اپنے ساتھی سے اختلاف تھا۔ کم آن ایجنٹ 42، یہ کوئی فلم کی شوٹنگ نہیں چل رہی۔ خون خرابہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اگر ہم سب منظر عام پر آ گئے تو آدھے ہم مارے جائیں گے، آدھی پولیس، MS کا سب کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اور ٹائیگر کو ہیڈ کوارٹر سے آرڈر ہیں اس گرل کی سیفٹی کے، اور ایسے میں یہ مہناج کے ہاتھ لگ گئی یا کسی بلٹ کی نظر ہو گئی تو ہم ادارے کو کیا جواب دیں گے؟ وہ ان سے سینئر اور زیادہ قابل ہونے کی وجہ سے معاملے کی سنگینی بیان کر رہا تھا۔ ان سب کو ایک دوسرے کے نام تک نہ معلوم تھے، تبھی کوڈ نیم رکھے تھے کہ مبادا کوئی ایک دشمن کے ہتھے چڑھ جائے تو تشدد برداشت نہ ہونے پانے کی صورت میں اپنے دوسرے ساتھی کا راز نہ بتا دے۔ میجر آس آگے کا لائحہ عمل سوچ رہا تھا۔ وہ سب آپس میں بحث میں مصروف تھے، اپنے لیڈر کے اگلے اقدام کے منتظر۔ ایجنٹ 46 آگاہ کرنے کا شکریہ، اور سامان کا بھی۔ اب تم جاؤ۔ میجر آس اسے حکم دیا اور وہ اسے سلوٹ کرتا نکل گیا اور سیاہ رنگ کا بیگ وہیں چھوڑ گیا جو اپنے ساتھ لایا تھا۔ سب جیکٹس ریبتن کرو اور دھیرے دھیرے مختلف گیٹ اپ میں نکلنا شروع کر دو۔ ایجنٹ 41 انس، تم بارڈر ہارڈ کاپی میٹیریل بسٹ کر دو اور ساری ڈیٹیلز بھی غائب کر دو، اور GPS ٹریکر بھی لے جانا۔ مجھ سے مکمل رابطے میں رہنا، میں اپنی لوکیشن بتا کر آگے کا پلان سمجھا دوں گا۔ نکلو تم بھی۔ وہ جلدی سے بولا۔ انس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایجنٹ 42 اینڈ 44، تم لوگ غائب ہو جاؤ۔ تم لوگوں کے تو فنگر پرنٹس بھی MS کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ اس کے اگلے حکم پر وہ دونوں اپنی داڑھی مونچھیں اتار کر گیٹ اپ بدلنے لگے۔ تم سب یہاں کی اطلاعات ایجنٹ 41 کو دو گے، اوکے؟ اس نے ایک بار پھر سب کی جانب دیکھتے کہا اور ٹیبل پر پڑی واحد جیکٹ پہننے لگا۔ اس کے بعد روم میں گیا اور سیاہ رنگ کا کوٹ پہن لیا۔ اس کی جیکٹ چھپ چکی تھی۔ سوئچیبل نائف اپنے جاگرز کے تلوں اور موزوں میں چھپا لی۔ ریوالور بھی پینٹ کی پچھلی پاکٹ میں ڈال لیا۔ کچھ بلٹس اس نے اندرونی جیبوں میں چھپا لی۔ تقریباً سبھی اپنی اپنی تیاریوں میں لگے تھے اور وہ پریشان اور حیران سی بت بنی کھڑی تھی۔ حالات ایسے تھے کہ اس سے اب کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں رہا تھا۔ اگر کمرے میں انس کے پاس بھیجتے تو سارا ڈیٹا اس کی ریکارڈ میں آ جاتا۔ بہرحال اس کا لاؤنج میں رہنا ہی بہتر تھا۔ انس نے ایک لوہے کا بڑا سا تسلا کچن شیڈ کے نیچے سے برآمد کیا اور اس میں فائلز، چارٹس، میٹس رکھ کر پیٹرول چھڑکا اور اپنے ساتھیوں کو دیکھا جو سب نکلنے کو تیار تھے۔ ہر ایک میجر آس کو سلوٹ کرتا نکل گیا۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ میجر آس نے سیاہ رنگ بیگ میں لیپ ٹاپ، GPS ٹریکر، سیل فون اور پاکستانی کرنسی بھری، دو چیک پیک رکھے اور زپ بند کر دی۔ وہ جو ابھی تک لاؤنج کے دروازے سے کچھ سائڈ پر کھڑی تھی حیرت سے اس نے دیکھنے لگی۔
یہ اوڑھ لو۔ میجراس نے سیاہ رنگ کی بڑی سی چادر سے تھمائی۔ چادر تھی یا کپڑے کا تھان، نیلم فیصلہ نہ کر پائی۔ چادر تھامے متذبذب کا شکار نظر آ رہی تھی۔ وہ جو کبھی چادر اوڑھتی تھی وہ بھی دوپٹے کے جتنی ہوتی تھی، جسے سنبھالنا کبھی اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ انس، سب کے نکل جانے کے بعد میجراس نے اسے پکارا۔ ڈونٹ وری ٹائیگر، میں ہینڈل کر لوں گا۔ 10 منٹ ہو چکے ہیں، تم لوگ نکلو۔ وہ اب پیٹرول پورے کچن پر چھڑک چکا تھا۔ ٹیک کیئر انس۔ انس نے کچن سے ہی کھڑے اس کو سلوٹ کیا تو وہ زبردستی مسکرا دیا۔ چلو۔ نیلم نے چادر کو شانوں پر ڈالا ہوا تھا۔ میجراس کی تیوری چڑھ گئی۔ زبان چلتی ہے تمہاری، دماغ نہیں۔ اس نے گلے میں لٹکا نیلم کا دوپٹہ کھینچ کر انس کی طرف اچھال دیا۔ اسے بھی جلا دو۔ پھر سرخ چہرہ لیے نیلم کی جانب مڑا اور چادر سے اس کا سر ڈھانپ دیا اور ایک پہلو اسے تھما دیا۔ چہرہ ڈھانپ لو اس سے، اب یہ چادر اترنی نہیں چاہیے اور چہرہ بھی نظر نہ آئے۔ وہ درختی سے بولا تو نیلم نے اس کے ہاتھ سے چادر کا دوسرا پلو تھامتے ناک اور ہونٹ چھپا لیے۔ سیاہ چادر میں سے اب بس ہرے رنگ کے نین کٹورے جھانک رہے تھے۔ آؤ۔ میجراس نے اس کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جہاں نیلم کے خیال میں اس کے 2 ساتھی اور تھے، مگر اندر داخل ہوتے ہی اسے کمرہ خالی اور بکھرا ملا۔ ساتھ ہی کمرے سے عجیب قسم کی گندی بو آ رہی تھی۔ وہ اسی طرح اسے ساتھ گھسیٹتا واش روم میں گھس گیا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر میجراس نے واش روم کا دوسرا دروازہ کھولا اور بیگ پر گرفت مضبوط کرتے نیچے چھلانگ لگا دی۔ نیچے تقریباً 8 فٹ کے فاصلے کے بعد جنگلہ لگا تھا۔ لوہے کی گرل میں بڑے بڑے ڈبے تھے کہ اگر ذرا بھی بے احتیاطی ہوتی تو چھلانگ مارنے والے کی ٹانگ پھنس جاتی۔ چھلانگ مارو جلدی، اس نے نیچے جھانکتی خوفزدہ ہوئی نیلم سے کہا، جس کے ہاتھ سے چادر کا پلو بھی چھوٹ چکا تھا۔ ہم نہیں۔ اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی۔ گھر میں آگ پھیلنے والی ہے، باہر پولیس آ چکی ہے، جلدی کرو۔ وہ دھاڑا۔ نیلم کو سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آنے لگی۔ ٹھک ٹھک ہو رہی تھی۔ انس کچن میں تیلی پھینک کر کب سے چھت پر جا چکا تھا۔ وہاں سے آس پاس کی چھتیں پھلانگ کر کسی دور گلی میں اترنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ چھلانگ مارو نیلم، بھروسہ کرو، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں ہوں نا۔ اس نے نرمی سے کام لیا۔ اسے بس کام لینا تھا۔ وہ جس طرح چاہے اپنا کام نکلوانے میں ماہر تھا۔ نیلم نے اس پر بھروسہ کرتے چھلانگ مار دی۔ اس سے پہلے کہ اس کے پیر جنگلے کو چھوٹتے، میجراس نے اسے کمر سے پکڑتے ہوئے ہوا میں ہی معلق رہنے دیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کی قربت پر بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ میرے پیچھے پیچھے آتی جاؤ۔ اس نے اینٹ پر پیر رکھ کر اوپر والے دروازے کو بند کرتی کنڈی لگائی۔ وہ حیرت سے اس کے جمناسٹک دیکھ رہی تھی۔ اس نے پھر سے جنگلے پر چھلانگ ماری جہاں نیلم کھڑی تھی اور اس کی جانب دیکھے بغیر جنگلے پر بنی کھڑکی کا تالا کھولنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی چابیوں کا گچھا سا تھا۔ گرل کا چھوٹا سا حصہ کھلنے کے بعد نیچے ایک اور ایسا ہی جنگلہ تھا۔ میرے پیچھے تمہیں چھلانگ لگانی ہے، جلدی، اوکے؟ وہ جنگلے پر گھٹنے ٹیکے بیٹھا، اس کے جانب مڑتے دیکھا۔ اس کے دونوں ساتھی بھی یہیں سے نکلے تھے۔ باقی چھتوں سے میجراس نے چھلانگ لگائی۔ اب اس کی باری تھی۔ آؤ۔ اس نے دونوں بازو اوپر اٹھائے، سرگوشی میں کہا۔ نیلم نے اس پر بھروسہ کرتے ایک اور چھلانگ ماری۔ میجراس نے سابقہ طریقے سے ہی اسے تھامتے بچایا اور پھر 2-3 چھلانگیں مارنے کے بعد اوپر والے جنگلے پر پہنچا۔ بیگ نیلم کے پیر کے پاس پڑا تھا۔ جنگلے پر لگی ایک لوہے کی راڈ پر گرفت کرتے اس نے جنگلے کا کھلا حصہ پھر سے لاک کیا۔ وہ ہوا میں معلق تھا۔ اس کے قدوں سے 2 فٹ نیچے والا جنگلے پر نیلم کھڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس نے چھلانگ ماری، نیلم کے پاس پڑا بیگ اٹھایا اور پھر سے اسی طرح جنگلہ کھولا اور چھلانگ لگائی۔ یہی عمل 2 بار پھر دہرانے کے بعد وہ لوگ کسی تہہ خانے میں اترے تھے، مگر بعد میں نیلم کو اندازہ ہوا تھا کہ گراؤنڈ فلور پر موجود گھر کا اسٹور روم ہے۔ میجراس نے کندھے سے ٹھوکریں مارتے جام دروازہ کھولا۔ ایک چھوٹی سی راہداری میں نیلم کو ہاتھ سے پکڑتے گھسیٹتے نکالنے لگا، پھر جینز کی پچھلی پاکٹ سے ریوالور نکالا اور لوڈ کرنے لگا۔ ٹریگر پر گرفت مضبوط کرتے وہ سفید رنگ کا چھوٹا سا سادہ سا دروازہ کھولنے لگا۔ عقابی نگاہیں باہر گندی سی تنگ گلی پر دوڑانے کے بعد پیچھے مڑے بغیر اس کا ہاتھ پھر سے تھامتے باہر نکل گیا۔ سڑک ختم ہونے پر اس نے دور سے دکھتے مین روڈ پر نظر ڈالی، جہاں پولیس کے افراد کی ایک بڑی تعداد جمع تھی۔ اس نے ایئر فون کان میں سیٹ کیا۔ ایس پی بلال، پولیس یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ دانت پیستے بولا۔ سوری سر، اوپر سے آرڈر آئے تھے، پولیس بھیج دوں؟ ایس ایچ او بک گیا ہے۔ ایم ایس کو شک ہوتا تو میں بھی جاتا، اور مشن بھی۔ آپ اپنے عمل میں آزاد ہیں، یہ سارے رشوت خور ہیں۔ اس کی تقریر پر میجراس نے 2 حرف بھیجتے رابطہ منقطع کیا۔ چادر ٹھیک کرو۔ دبی دبی آواز میں غراتے اس نے نیلم کو خونخوار نظروں سے گھورا۔
سوری۔ اس نے جلدی سے چادر درست کرتے چہرہ چھپا لیا۔ اس کا پورا وجود ویسے ہی چادر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ احتیاط سے چلتے مخالف سنگ کو بڑھنے لگا، مگر وہاں رکتے ہی MS کے گارڈز کا پہرا ملا۔ نیلم کے ساتھ وہ چھتیں نہیں پھلانگ سکتا تھا، ورنہ کب کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ غائب ہو جاتا۔ دیکھو، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آرام سے میرے ساتھ چلنا، ایسے پوز کرنا جیسے ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، بس اوکے؟ نیلم نے اس کی سرگوشی نما آواز پر زور سے سر ہلایا۔ وہ تو ویسے ہی کانپ رہی تھی، کہاں اس نے کبھی کوئی گولی کی آواز نہیں سنی، اور کہاں جنگی میدان کا حصہ بن گئی تھی جہاں ہر طرف بندوقیں، گولیاں اور موت کی سی دہشت تھی۔ اس نے ہینڈ گن اندر رکھی اور بیگ سے ایک عربی رومال نکال کر پٹھانوں کی طرح سر پر باندھ لیا۔ نیلم کا ہاتھ تھامے گلی سے نکلنے لگا۔ وہ دونوں آرام سے چلتے جا رہے تھے۔ ایک گارڈ نے ان کو دیکھ کر دوسرے کو آنکھیں گھمائیں اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ میجر آس نے بھانپ لیا کہ وہ ان کا پیچھا کرنا چاہ رہے ہیں، مگر قدموں کی رفتار نارمل رہی۔ اس نے ہاتھ میں پہنی رسٹ واچ پر کچھ نمبر ڈائل کیے۔ دراصل یہ رسٹ واچ موبائل تھا جو اس نے سلیوز میں چھپا رکھا تھا۔ وہ بغیر دیکھے ٹائپنگ کر رہا تھا۔ اسے ہر فنکشن ازبر ہو چکا تھا۔ اتنی مہارت تھی اس کے انداز میں کہ ساتھ چلتی نیلم بھی نہ جان سکی کہ وہ کسی سے رابطے میں ہے۔ اس کے پیچھے چلتے گارڈ کی پیٹھ میں ہوا میں چھوڑ چاقو لگا اور وہ دھڑام کی آواز سے زمین بوس ہو چکا تھا۔ میجر آس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسے پتا تھا یہ کس نے کیا۔ چیخ کی آواز پر نیلم نے پیچھے مڑنا چاہا تو میجر آس نے اس کا نازک مومی ہاتھ بے دردی سے مروڑا۔ شش، خاموشی سے چلو۔ نیلم نے ڈبڈبائی آنکھیں سڑک پر گاڑ دیں۔ اسے اپنے پیچھے دو اور مختلف آوازوں میں چیخیں سنائی دیں۔ 2-3 گارڈز ڈھیر ہو چکے تھے۔ سر، آگے پولیس ہے۔ اس کے ایئر فون میں ایجنسی کے کارکن کی آواز ابھری۔ سر، ٹرن لیفٹ۔ اس کی ہدایت پر میجر آس مڑ گیا اور اسی طرح چند گلیاں مڑنے اور اپنے کارکنوں کی ہدایت پر نیلم کو لیتا دور نکلتا گیا، اور پیچھے وہ پولیس اور گارڈز کو اپنے ساتھ مصروف رہنے میں کامیاب رہے۔ ایک کارکن کو گھٹنے میں گولی لگی تھی، مگر وہ ان کے باحفاظت نکل جانے پر پرسکون تھا۔ یہ گولیاں تو جیسے اب ان کی خوراک ہو چکی تھیں۔ سڑک کے کنارے ہی بلٹ پروف ٹویوٹا لینڈ کروزر کھڑی تھی۔ اس کے پاس ہی ایک آدمی عام شلوار سوٹ میں ملبوس نشے میں لگ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جلتا ہوا سگریٹ تھا۔ گپ اندھیرا تھا گلی میں، مگر سڑک کے آخری سرے پر اسٹریٹ لائٹ کی روشنی کے ساتھ اکا دکا لوگ بھی موجود تھے۔ جب وہ پاس پہنچا تو نشے والا آدمی اٹھا اور اس کے پاس آیا۔ ایسا پوز کرنے لگا جیسے اس سے بھیک مانگ رہا ہو، مگر اس نے میجر آس کو کیس تھمائی تھی۔ ابھی وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ کسی نے اس کی گردن میں پیچھے سے بازو ڈال دیا۔ میجر آس نے فوری طور پر اپنا ریوالور نکالا۔ نیلم کار کے پاس ہی کھڑی کانپ رہی تھی۔ پولیس وردی میں ملبوس اس بندے نے نشے والے آدمی کو دبوچ رکھا تھا۔ اس کے پیچھے ہی 2 اور پولیس مین اور 3 گارڈز بھی موجود تھے۔ اب فائر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے بلٹ پسٹول کی نالی سے آزاد کر دی۔ فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ 1 نہیں، 2 نہیں، لگاتار یہ میوزک بجتا رہا۔ میجر آس نے تھر تھر کانپتے اس کے وجود تو دیکھا۔ شش، سامنے مت دیکھنا۔ اس سے پہلے کہ نیلم سڑک کا ہولناک منظر دیکھ کر فلک شگاف چیخ مارتی بے ہوش ہوتی، میجر آس نے اس کے پنکھڑی لبوں پر مضبوط ہاتھ رکھتے ہدایت دی۔ اس کے بھرپور مردانہ وجود کے سامنے آتے ہی سڑک کا منظر چھپ گیا، مگر وہ اب تک خوف و دہشت کے حصار میں تھی۔ آنکھوں کی پتلیوں کے سائز میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ ہٹاتے اس کو بازو سے تھاما اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی طرف آیا۔ اس گھومنے کے چکر میں نیلم نے سڑک پر پڑی 4 لاشیں دیکھ لی تھیں۔ گارڈز کے سر مڑے پڑے تھے، وردیاں پھٹ چکی تھیں۔ ایک حوالدار کے سر کے درمیان میں گولی لگی تھی۔ وہاں سے سیاہی مائل خون کا دریا بہہ رہا تھا۔ سارا روڈ اس مادے سے رنگ چکا تھا۔ نیلم کا دل آنکھوں میں دھڑکنے لگا۔ اس کو لگا ابھی اسے اکائی آ جائے گی۔ میجر آس نے اسے ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی پینسنجر سیٹ پر دھکیلا اور دوسری جانب سے آتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس کے ساتھی جا چکے تھے۔ غداروں میں سے وہ اپنی دردناک موت تک جا پہنچے تھے۔ قانون کے رکھوالے ہی جب قانون کی دھچیاں پھیکنے لگ جائیں، رشوت خور بن جائیں تو ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ان کے گھر والے کہیں رشوت کے پیسوں سے AC کی ٹھنڈک میں سکون کی نیند سو رہے ہوں گے۔ ٹائیگر، ہمارا دل گھبرا رہا ہے۔ ابھی اس نے گاڑی صاف روڈ پر ڈالی ہی تھی کہ وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ بی بریو، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ ہمارا دل خراب ہو رہا ہے، ہمیں وامٹنگ۔ اس کی بات بھی ادھوری ہی تھی کہ میجر آس نے فوراً بریک لگائی۔ تمہیں اسی لیے منع کیا تھا کہ مت دیکھنا سڑک پر، اس نے جھنجھلاتے ہوئے بولتے پچھلی سیٹ پر پڑی پانی کی بوتل، ٹھنڈی بوتل اٹھائی۔ یہ لو پانی پیو۔ نیلم نے بوتل تھام کر پانی پیا۔
ہمارا دل بند ہوا جا رہا ہے۔ کتنے گندے ہیں آپ لوگ، بے رحم پتھر دل۔ اس کا دل واقعی خراب ہو چکا تھا۔ اگر ہم بھی تمہاری طرح چڑیا کا دل رکھنے لگے تو جی لی اس 20 کروڑ عوام نے آزادی کی زندگی۔ وہ ڈیش بورڈ پر کچھ تلاشنے لگا، پھر ایک ٹیبلٹ کا پیکٹ اٹھایا اور نیلم کی جانب بڑھاتے بولا، یہ کھا لو۔ نیلم نے مشکوک نگاہوں سے اسے گھورا۔ پکڑو۔ نیلم نے خاموشی سے ٹیبلٹ پانی کے ساتھ نگل لی۔ گڈ گرل۔ میجر آس نے کار پھر سے سٹارٹ کر دی۔ اف ٹائیگر، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے، اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اس کے منہ کے زاویے ایسے تھے کہ میجر آس کے یاقوتی لبوں پر مسکراہٹ مچل گئی۔ یہاں سے ہمارا گھر آتا ہے؟ اچانک بازار سے گزرتے اس نے کار ونڈ سے جھانکتے کہا، جس کی بلیک کھڑکیوں سے بمشکل ہی باہر کا منظر دکھ رہا تھا۔ ہمیں ہمارے گھر چھوڑ دیں، آپ ہی بابا سے ملنا ہے ہمیں آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ اچانک اس کا بازو تھام کر کار رکوانے لگی۔ شٹ اپ، اتنی ڈھیٹ ہو تم کہ میڈیسن بھی اثر نہیں دکھا رہی۔ وہ جھنجھلا کر اس کا ہاتھ جھٹکتا بولا، کون سی میڈیسن دی ہے آپ نے ہمیں؟ اس کی صدمے سے بھرپور آواز آئی۔ اف، بھوک سے ہمارے پیٹ میں درد۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور پھر وہ لڑکھڑا کر سیٹ پر گر سی گئی۔ اب کم از کم 2-2.5 گھنٹے سکون رہے گا۔ میجر آس کی ہلکی آواز نے اے سی کی ٹھنڈک میں لو دی۔ آج جسے چپ کروایا ہے بے دردی سے، کبھی تمہیں اس کا تکلم یاد آئے گا۔ گھپ اندھیرے میں صرف قدموں کی چاپ آواز پیدا کر رہی تھی، اور یہ آواز اب فاصلہ سمیٹے قریب چلے آ رہی تھی، ہر قسم کی زنجیروں سے آزاد، مگر دیواروں میں قید وہ قیدی اس آواز پر کان دھرنے والے کا منتظر تھا۔ گرد میں اٹے کپڑے، بال، خون جمی ٹانگ، وہ بے بسی سے فرش پر پڑا اپنی زندگی کی چند سانسیں اور لے رہا تھا۔ اس کی حالت بہت نازک تھی۔ کمرے میں فقط ایک ٹب تھا جس میں 1 ہفتے سے پہلے کا پانی پڑا تھا، اب تقریباً 1 گلاس رہ گیا تھا۔ ان 7 دنوں میں اس نے ایک نوالہ حلق سے نہیں اتارا تھا۔ اسے تعجب ہو رہا تھا کہ وہ اتنی تکلیف میں بھی ابھی تک کیسے زندہ ہے۔ کتنے عرصے بعد تو وہ چلنے کے قابل ہوا تھا۔ کتنا خوش تھا وہ، اللہ سے وہ کتنی معافیاں مانگی تھیں کہ اب رشوت نہیں لے گا، کوئی غیر قانونی، در حقیقت غیر انسانی کام نہیں کرے گا۔ شاید اس کی دعاؤں میں صداقت نہیں تھی، وہ دل سے نہیں مانگی گئی تھی، یا پھر اس کا رب اسے آزمانا چاہتا تھا۔ بیسمنٹ کا دروازہ کھلا اور درمیان میں لگی لائٹ آن ہو گئی۔ ہیلو ایس پی آہل اسرار، بھاری آواز تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکراتے واپس پلٹی۔ آہل نے گرے ہوئے سر کو تھوڑا سا اوپر کیا، آنے والے کو دیکھا، مگر اندھیرے کے باعث کچھ نظر نہیں آیا۔ آواز سے ہی پہچانا جا سکتا تھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے بھی پہچان لیا۔ بھوک لگی ہے؟ اس نے آواز میں مصنوعی فکر بھرتے پوچھا۔ فرش پر تڑپتے وجود نے زور زور سے سر ہلانا شروع کیا۔ بات کرنے یا جواب دینے کی سکت نہیں تھی اس میں۔ یہ لو کھاؤ۔ مہناز نے گارڈ سے پلیٹ تھام کر اس کے آگے کھسکائی۔ جسے للچائی نظروں سے دیکھتے آہل نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ مہناز نے ریوالور کی میگزین سے ایک بلٹ کو کم کیا۔ فائر پلیٹ کی جانب بڑھتے اس کے ہاتھ کے پاس کیا گیا تھا۔ آہل نے ڈر کر ہاتھ ہٹایا۔ ہا 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 ہا، اس کا بے ہنگم قہقہ تہہ خانے میں گونجا۔ کھاؤ، اس نے حکم دیا۔ آہل نے پلیٹ کی جانب ڈرتے ہوئے ہاتھ بڑھایا کہ اچانک ایک باہری وجود کا کتا اس کی طرف بھونکتے ہوئے آیا۔ آہل کا جسم سرد پڑ گیا، اس کے حلق سے آواز نہ نکلی، مگر مہناز نے کتے کی رسی تھام کر اسے مزید قریب جانے سے روک دیا۔ چلو شاباش، کھانا شروع کرو۔ ایمز نے اسے پلیٹ کی جانب اشارہ کیا جس میں ابھی کتے نے منہ مارا تھا۔ رشوت کا نوالا تو اس سے بھی گندا ہوتا ہے، پھر وہ کیسے کھا لیتے ہیں لوگ؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، رشوت لینے اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ آہل نے ایک کنارے سے، جہاں اس کے خیال میں کتے نے منہ نہیں مارا تھا، چاول کھانے شروع کیے۔ ابھی 3-4 نوالوں ہی لیے تھے کہ ایمز نے کتے کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی۔ اس نے آگے بڑھ کر پلیٹ اچک لی۔ وہ آہل کو بھی اس طرح نگل لیتا، مگر ایمز نے اس کی رسی پھر سمیٹ لی۔ ایس پی آہل، مجھے بتاؤ اپنے کارکنوں کے بارے میں اور ایگل کی اصلیت کے بارے میں۔ شاباش، وہ پچکارنے کے انداز میں بولا تو آہل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پانی دو، پانی دو اسے۔ مہناز کی غراہٹ پر کوئی ہلا تھا۔ قدموں کی آواز آنے لگی، پھر پانی کا ڈبہ اس کی جانب بڑھایا گیا۔ چلو شروع سے بتاؤ، کیسے تم نے میرے راز خفیہ اداروں تک پہنچائے، اور ایگل کو جانتے ہو؟ جھوٹ سوچ سمجھ کر بولنا، وہ کیا ہے نا، ایمس نے کتے کی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ کافی دنوں سے انسانی گوشت نہیں چکھا، سرد لہجہ تھا اس کا۔ آہل نے تھوک نکلا۔ میں نہیں جانتا۔
ایگل کو۔ اس کی مردہ سی آواز کے نکلنے کی دیر تھی، کتے کی رسی بھی ایم ایس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ کتے کے بھونکنے کی آواز بہت زیادہ تھی، اس کے منہ کھولتے ہی گرم لو نکلنے لگتی۔ اس نے آہل کی زخمی ٹانگیں دانتوں سے دبوچ لیں، اس کی ہلک پھاڑ چیخوں نے بھی مقابل کے پتھر دل پر شگاف نہ پڑا۔ یہ دردناک چیخ اسے سکون عطا کر گئی۔ پکڑو اسے، گارڈ نے حکم ملتے ہی آہل کی ٹانگ کتے سے چھڑوائی۔ سوچ لو، اس کے ایک لفظ میں جو معنی پنہاں تھے یہ آہل بخوبی جانتا تھا۔ کوئی بھی قسم لے لو، میں کسی ادارے کا کارکن نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی ایگل کو جانتا ہوں۔ درد کے مارے اس کے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مرو یہاں۔ ایم ایس نے اسے ایک ٹھوکر رسید کی اور نکل گیا۔ جب تک یہ طے نہیں ہو جاتا کہ وہ اس کے خلاف کسی ایجنسی کا ساتھ دے رہا تھا، وہ اسے نہیں مار سکتا تھا۔ اس کے نکلتے ہی گارڈز کتے کی رسی تھامے اس کے پیچھے ہی باہر نکل گیا اور لوہے کی بھاری دروازے پر تالے پڑے تھے۔ مہناز اب کوریڈور سے گزرتے سوچ رہا تھا کہ اس کے خلاف کام کرنے والا پورا گروہ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ آسمان کھا گیا انہیں یا زمین نگل گئی؟ شاکر کے دیے فنگر پرنٹس بھی کسی گارڈز کے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں ہوئے تھے۔ کراچی سے اس نے گاڑی موٹر وے پر ڈالنے کے لیے پہلے پاس لیا۔ بڑی گاڑی ہونے کے باعث پاس کے چارجز زیادہ لگے تھے۔ اب اس کی لینڈ کروزر موٹر وے پر دھول اڑا رہی تھی۔ اس کی کنڈیشن اتنی اچھی نہ تھی، مگر ہمت کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا۔ اب گاڑی نوری آباد میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ علاقہ زیادہ تر فیکٹریوں کے گھیرے میں تھا، اسے انڈسٹریل ایریا بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے اب موٹر وے پر پاس کی ادائیگی کے بعد کار آگے بڑھا لی۔ اب تک تو نیلم کو بھی ہوش آ جانا چاہیے تھا، مگر وہ بے سود پڑی تھی۔ اتنی نزاکت، اتنی اسپیڈ چہرے کی، اس کے سپید چہرے کی جانب دیکھتے وہ بڑبڑایا۔ ٹائیگر فارم ہاؤس کے بیسمنٹ میں ایس پی آہل اسرار قید ہے۔ مہناز کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے ادارے کا کارکن ہے یا ہم سے ملا ہے۔ تم میں سے کون گیا تھا وہاں؟ اس نے کار کی اسپیڈ بڑھائی۔ یہ اس کے اندر اٹھتے ابال کا نتیجہ تھا۔ میں خود گیا تھا، انس نے بتایا۔ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا میری اجازت کے بنا۔ سوری سر۔ وہ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی معذرت کر گیا۔ اس کی یہی عادت تو اجراس کو مجبور کر دیتی تھی، اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ ہیڈ کوارٹر سے کیا آرڈر آئے ہیں اور دوسری کاہر کہاں ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ سر، آپ نیلم کو لے کر نواب شاہ پہنچ جائیں، فی الحال یہی آرڈر ہے۔ انس نے آگاہ کیا۔ ابھی ہیڈ کوارٹر رابطہ کرنا میجراس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ مہناز سے کوئی بھی امید کی جا سکتی تھی، اور کار حالہ پر ملے گی آپ لوگوں کو۔ تمہیں کیا لگتا ہے مہناز کو نیلم کی وہاں موجودگی کا پتہ چل گیا ہے؟ سوری ٹائیگر، اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ باقی سب کیسے ہیں؟ اس کے لہجے میں اپنے ساتھیوں کے لیے فکر مندی تھی۔ سر، ایجنٹ 42 کو ایک گولی لگی ہے، بٹ ہی از فائن ناؤ، انس نے کہا۔ اوکے، مجھ سے رابطے میں رہنا اور ہوشیاری سے آہل کی پشت پناہی کرتے رہنا۔ مہناز اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور پتہ لگاؤ کہ اسے نیلم کی موت کا کتنا یقین ہے، اور ہاں، شاکر کا سیل فون نمبر حاصل کر کے ہیڈ کوارٹر رپورٹ سینڈ کر دو۔ شاید اس کے موبائل ڈیٹا تک رسائی ممکن ہو جائے۔ حیرت کی بات ہے اس کے پاس سعودیہ کا پاسپورٹ کیسا آیا؟ بہت تیز اور شاطر دماغ ہے وہ۔ تم ہوشیار رہنا۔ وہ تیز بول رہا تھا جب اچانک نیلم کے وجود میں جنبش پیدا ہوئی تو اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کراچی سے اب حیدرآباد آ چکا تھا۔ اسے ڈرائیو کرتے 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ موٹر وے M9 کے اختتام پر تقریباً 50 کلومیٹر بعد مٹیاری آتا ہے۔ ہم اتنی دیر سوتے رہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے میجراس سے سوال کیا۔ نواب شاہ۔ اس کا فوکس ڈرائیونگ پر تھا۔ مگر کیوں؟ وہ سیدھی ہو بیٹھی، میجر آس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے، پھر ٹکا سا جواب آیا۔ آپ کبھی سیدھے منہ بھی بات کر لیا کریں۔ وہ چڑ گئی۔ تمہیں کس نے کہا ہے مجھ سے بات کرو؟ میجر آس نے ایک نظر اس پر ڈالتے پھر سے سامنے دیکھنا شروع کیا۔ بھوک لگ رہی ہے ہمیں۔ اس نے میجر آس کی بات یکسر نظر انداز کر دی۔ کچھ دیر صبر کر لیں، ابھی ہم حالہ پر رکیں گے، وہاں سے کچھ کھا لیجیے گا۔ اس کا انداز پھر سے پروفیشنل ہو گیا۔ اس انداز میں ہم سے بات مت کیا کریں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتی ونڈ اسکرین کی طرف دیکھنے لگی۔ میجراس نے فقط کندھے اچکانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کار روک دی۔ ابھی تک وہ نیشنل ہائی وے پر تھے۔ موٹر وے پولیس نے گاڑی کے کاغذات وغیرہ چیک کیے تھے، مگر نیشنل ہائی وے پر یہ مسئلہ نہیں تھا۔ آ گیا نواب شاہ؟ میجراس کو باہر نکلتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ نہیں۔ وہ کار سے اتر کر اس کی جانب آیا اور دروازہ کھولا۔ آؤ۔ کار کی بیک سیٹ پر سے اپنا بیگ اٹھایا اور کار لاک کر دی۔ کتنا ٹائم اور لگے گا؟ اس نے انس سے رابطہ کیا۔ 30-40 منٹ۔ اوکے،
رابطہ ختم کرتے اس نے نیلم کو دیکھا، جس کے بکھرے بال ہوا کے دوش پر لہرا رہے تھے۔ میجر آس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ پھر سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ گاڑی نیشنل ہائی وے سے اتر کر اب کچی آبادی میں گھس رہی تھی۔ دھول مٹی کا ایک جم غفیر تھا یہاں۔ کچے راستے پر ان کی لینڈ کروزر ہچکولے کھا رہی تھی۔ بالآخر ایک آبائی بھرا علاقہ آ گیا۔ یہ ضلع مٹیاری کا ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ اس کے شروع اور آخر میں کچھ آبادی اور دیہات ہی دیہات واقع تھا۔ وہ ابھی درمیانی علاقے میں تھے، جہاں حالہ اولڈ بھی کہا جاتا ہے اور شہری علاقہ حالہ نیو کہلاتا ہے، جس کی بنیاد 1800 میں مخدوم میر محمد نے ڈالی۔ بالا سندھ کا تاریخی، ثقافتی اور ادب و تہذیب کا ایک شاندار اور ناقابل بیان حصہ ہے۔ لوگ سوات کاغان ناران کی تعریف کرتے ہیں، مگر ادب و تہذیب کے ساتھ ساتھ روحانیت کو پسند کرنے والے لوگ اس شہر نما گاؤں کے دیوانے ہیں۔ نیو حالہ میں کار روکتے اس نے ایک مناسب سے ہوٹل کا انتخاب کیا اور وہاں آرڈر دیتے بیٹھ گیا۔ ہوٹل کیا، یہ حالہ ہولڈ کی جانب لگتا حصہ تھا، جہاں ڈھابے نما ہوٹل اور ایسی ہی اسٹالز نما بازار تھے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اف، یہاں کتنے مچھر ہیں، اوپر سے بلیک چادر۔ بار بار بازو پر لمبے ناخن گھسیٹتی وہ اب کی بار چلائی، ذرا سا مچھر نے کاٹا ہے، سانپ نے نہیں جو اتنا چلا رہی ہیں آپ۔ میجر آج جو اس کچے سے علاقے میں گردش کرتی ہوا میں اپنے دیس کی مٹی کی خوشبو محسوس کر رہا تھا، بدمزہ ہو کر بولا۔ اور چادر کی خوب کہی۔ وہ جالی کا دوپٹہ لے کر نکلتی تو اب تک ایمس پلازا میں اے سی کی ٹھنڈک میں سو رہی ہوتی۔ اس کے طنز پر نیلم نے تخت پر درمیان میں پڑا شیشہ گلاس اٹھایا، میجر آس کے گھوننے پر زور سے واپس رکھ دیا، ورنہ زمین بوس ہو چکا ہوتا۔ اس فرمانبرداری پر گول تکیے سے کمر لگائے بیٹھے میجر آس کے لب ذرا کہ ذرا مسکرائے۔ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ اگر میں آپ کو کہیں اور لے جاتا تو؟ ویٹر کھانا رکھ گیا۔ لکڑی کے تخت پر مہرون چادر بچھی تھی، 2 گول تکیے اور ٹھنڈی ہوا۔ رات کی چاندنی کتنا پرلطف سما تھا میجر آس کے لیے، مگر نیلم ابرار کو یہ مٹی سے اٹا علاقہ، مچھروں کی بھنبھناہٹ، لکڑی کا تخت سب سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کی پہلی شرط تو بھروسہ ہے، جو ہمیں آپ پر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس چاندنی رات میں سامنے بیٹھی چاند کی سہیلی پتھر کے راجکمار سے اظہار کر رہی تھی، ہر شے بالائے طاق رکھے، پس پش ڈالے۔ ہماری جوان نسل کا سب سے گھمبیر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ محبت۔ دنیا میں جیسے اور کوئی کام رہا ہی نہیں کرنے کو، اور تم بھی انہی نوجوانوں میں شمار ہوتی ہو۔ میجر آس نے مٹی میں خوشبو اڑتے اچار گوشت کو اپنی پلیٹ میں نکالا۔ ہمیں سخت مچھر کاٹ رہے ہیں، نہیں کھانا ہمیں کھانا۔ اس کی آواز تیز ہو گئی، جلدی سے تخت سے نیچے اتری اور جوتا پہننے لگی۔ اف، آپ صبح سے بھوکی ہیں، ابھی مزید سفر کرنا ہے، کیا پتہ اور کچھ ملے ہی نہ کھانے کو۔ پہلا نوالا ہاتھ میں ہی ٹھہر گیا، وہ منہ میں نہ ڈال سکا۔ صبح سے تو وہ بھی بھوکا تھا، مگر اسے یہ جملہ کسی نے نہیں بولا تھا۔ وہ جیسی خود لاپرواہ تھی، اس کی محبت بھی ویسے ہی لاپرواہ تھی۔ یہ کالی چادر مچھروں کو کھانے پر بلا چکی ہے، میں کیسے کھاؤں؟ وہ چادر کو ایک پلو کھینچ کر بولی۔ اچھا چلو، تمہاری چادر بدلواتے ہیں۔ نوالا وہیں چھوڑ کر ہوٹل کے مالک کو کچھ دیر انتظار کا بول کر وہ اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں میں، جہاں کھمبوں کے ساتھ لالٹینیں اور پیلی روشنی کے بلب لگے تھے، گزرنے لگا۔ وہ بھی ناسمجھی کے ساتھ آ گئی۔ کتنا گندا علاقہ ہے یہ پاکستان کا۔ اس کے پیر مٹی سے اٹ گئے تھے۔ شدید جھنجھلاہٹ میں وہ بڑبڑائی۔ میرے پاکستان کا تاریخی حصہ ہے یہ، ہماری ثقافت کا حصہ ہے۔ یہاں بٹ شاہ ہے، عبداللطیف بھٹائی کا مزار، ایک عظیم شخصیت جن کے کلام کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ اثاثہ ہے پاکستان کا۔ بتاؤ، ہے یہ امریکہ کے پاس، روس کے پاس، پیرس کے پاس؟ تم لوگ اپنے ملک کے بارے میں جانتے ہی کیا ہو، یا جان کر بھی انجان بنتے ہو؟ کبھی اس کی خوبصورتی دریافت تو کرو۔ وہ شدید نالا تھا اس کے رویے پر، جسے اتنی تاریخی جگہ کا نہیں پتہ تھا۔ نیلم سر جھکائے اس کے لان تان سنتے آگے بڑھ رہی تھی۔ جب وہ رکا، اس کا سر میجر آس کی پشت سے ٹکرایا۔ میرے بابا پتہ ہے پاکستان کو کیسے ڈیفائن کرتے تھے؟ ایک نظم انہیں میں نے لکھ کر دی تھی، الفاظ ان کے تھے، بس جمع کیا تھا میں نے جب میں 15 سال کا تھا۔ میٹرک کے امتحان دیے تھے میں نے، پھر بابا کی سالگرہ پر انہیں یہ نظم لکھ کر دی۔ وہ اسے ٹکرانے کا نوٹس لیے بغیر بولا۔ نیلے افق کی چادر سنہری دھرتی ڈھانپے، لش لش کرتے کھیتوں میں دھان اور گندم کے گوشے، پہاڑوں سے بہتا جھرنا
بھیگی سرد ہوا ناپے، یہ دیس ہے میرا پاکستان۔ وادی کلام ہے یہاں اور نیلم ہے، کاغان، ناران، سوات اور جھیلم ہے۔ کوئل کی کوک، پیپے کی بولی ہے، محبت کی سترنگی ہولی ہے۔ ہمسائے مسافر سب کے حقوق ہیں، مہمان نوازی کے الگ شوق ہیں۔ یہ دیس ہے میرا پاکستان، جہاں نہ فرقے ہوں نہ ذاتیں ہوں، پیار محبت کی سب باتیں ہوں، امن کا گیت ہو، فتح خاطیں ہوں، مل جو بیٹھیں تو ہنسی یادیں ہوں، جن کے بعد نکلے سویرا وہی راتیں ہوں، خزاں میں بہار کی سوغاتیں ہوں۔ یہ دیس ہے میرا پاکستان، دشمن کا جو کبھی وار ہوتا ہے اگلے دن بھی بستہ تیار ہوتا ہے، بھڑکتا ہوا جہاں آگ کا شعلہ ہوتا ہے، دھرتی کے محافظ کا وہیں پہرا ہوتا ہے۔ جنت کے اس ٹہرے ٹکڑے پر ہر لمحے دشمن کا گھیرا ہوتا ہے، جیسے میٹھے رس پر مکھیوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہ دیس ہے میرا پاکستان۔ آج نیلم ابرار نے پاکستان کو میجر راس کی نظروں سے دیکھا تھا اور پہلی بار اسے لگا تھا یہ دھرتی کا یہ ٹکڑا دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ اس کے نزدیک وہ بس صوفی شاعر تھے، جبکہ آس عالم کے نزدیک وہ اس کے پاکستان کا اثاثہ تھے۔ وہ پھر سے چلنے لگا، اجرک اسٹال پر رک کر اس نے چادریں دیکھنا شروع کی اور نیلم ابرار نے اس دھوپ چاؤ پتھر موم سے شخص کو دیکھا۔ یہ کیسی ہے؟ میجر راس نے یاقوتی اور اسٹیل گرے رنگ کی ایک خوبصورت اجرک اس کی طرف بڑھاتے پوچھا۔ وہ اتنی موٹی نہ تھی اس سے اوڑھا جا سکے۔ نواب اور رکھ رکھاؤ والے لوگ جب کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو عزت دیتے ہیں، اور اسے پیارا تحفہ کیا ہوگا بیٹی آپ کے لیے؟ دکاندار اسے چادر کی ملائمیت جانچتے دیکھا تو بولا، جبکہ اس کے تحفے والی بات پر دونوں نفوس کی آنکھوں کا زبردست ٹکراؤ ہوا تھا۔ یہ شہر کھڈی اور اجرک کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہاں کی اجرک باہر ممالک تک بھی جاتی ہے۔ مشکل ہی اس بات کو کوئی تسلیم کرتا ہوگا۔ یہی نہیں، یہاں کے چینی کے برتن بھی بہت مشہور ہیں۔ اچھی لگی ہے ہمیں، نیلم نے چادر تھامتے کہا۔ یہ ایک منفرد اور خاص تحفہ تھا، پہلا تحفہ۔ بالا کی ہوائیں نیلم ابرار کو اب گنگناتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ بابا بلے شاہ کا کلام میجر راس کے ثقافتی شہر بالا کی خوشبوؤں سے لبریز ہوا کی لے پر رقص کرنے لگا تھا۔ اجرک ہاتھ میں تھامتی وہ چاندنی رات کے حسن میں اضافہ کرتی۔ پرستان کی شہزادی اس مغرور اور منفرد مرد کے ہمراہ چل رہی تھی۔ اس نے اسے پہلا تحفہ بالا کی اجرک دی تھی۔ یہ اجرک نیلم ابرار کے وجود کا حصہ بنی بالا کی ہواؤں میں محو رقص بابا بلے شاہ کا کلام اپنے اندر جذب کر رہی تھی، اور یہ ہوا ایک اندیکھا حصار کھینچنے لگی۔ جس دل وچ سجن وس جائے، اس دل تے ظلم کمائی دا نہیں، جدو پیار کسی نال پائی، اوندو کلیاں چھڈ کے جائی دا نہیں، تینوں کی وسیاں تو جان دے نہیں، اے پیار دی گل فریدا، جیڑا زخم دلبر یار ڈٹوئے، اس زخم تے مرہم لائی دا نہیں۔ کون ہے سائیکا؟ دادو نے اینک درست کرتے پنج پارہ بند کیا۔ دادو، خالہ بشرا آئی ہیں۔ سائیکا نے باہر کا دروازہ بند کرتے ایک عورت کو اندر آنے کی اجازت دی۔ تو اندر لے آنا بچے۔ دادو پھر بولیں، جی دادو، آئیں خالہ۔ وہ انہیں ساتھ لیے راہداری گزرتے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ جا اپنی خالہ کے لیے کپ چائے بنا لا۔ دادو کے اگلے حکم پر وہ فرمانبرداری سے سر ہلاتی جانے لگی۔ سائیکا، چینی نہ ڈالنا، بیماریوں کی جڑ ہے میٹھا، وہ بلند آواز بولیں، جب تک سائیکا کچن میں جا چکی تھی۔ ارے تمہیں کیا بیماری لگ گئی ہے؟ دادو نے اینک اتار کر سرہانے کے پاس رکھا۔ شوگر ہائی رہنے لگی ہے، انہوں نے آہ بھری۔ تو ٹینشن کم لیا کرو نا، مجھے دیکھ لو 70 کو جانے لگی ہوں، مگر مجال ہے جو بیماری میرے بستر کے نزدیک پاؤں بھی مارے۔ بزرگوں والا انداز تھا ان کا۔ ہاں بھیا، آپ کی تو گل ہی وکھری ہے۔ جوان جہاں لڑکی کو گئے ہفتہ ہو گیا، پر تھانوں تے نہ فکر نہ فاقہ۔ خالہ بشرا عادات سے مجبور اپنے چٹخارے موضوع کی جانب آ چکی تھی۔ غائب کا کیا مطلب خالہ؟ پڑھنے گئی ہے دوسرے شہر۔ سائیکا بھی پھر سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ہیں؟ منہ پر رکھے ہاتھ حیرت کا اظہار کیا۔ شہر پڑھنے گئی ہے تو تھانے میں رپٹ کیوں لکھوائی تھی؟ دادو نے سائیکا کو دیکھا جو خالہ بشرا کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ ضد بہت کر رہی تھی خالہ، مگر ابا نہیں مان رہے تھے، تبھی بغیر بتائے چلے گئی۔ 3 دن پہلے ہی فون کھڑکا دیا کہ لاہور میں ہی ایڈمیشن لے لیا ہے اور ہاسٹل میں رہے گی۔ اب شوق تھا اس کا تو ابا نے بھی کہا مت آئے، واپس پڑھ لے۔
کر لے شوق پورا، سائقہ نے تفصیلاً بتایا۔ کہانی عجیب سنائی ہے تم نے؟ خالہ بشریٰ جی بھر کے بدمزہ ہوئیں۔ خالہ کہانی ہوتی تو سناتی، جو سچ ہے وہی بتایا ہے۔ اس نے بھی لحاظ نہ کیا۔ سائقہ جا چائے لے آ۔ جی دادو دم پر رکھی ہے۔ وہ اٹھ گئی۔ کراچی چھوڑ کر لاہور پڑھنے جانے والی پہلی بات سمجھ نہیں آئی مجھے۔ وہ دادو سے مخاطب ہوئیں۔ مجھے بھی، دادو بیزاری سے بولیں۔ خالہ بشریٰ مزید 10 منٹ بیٹھیں، چائے چڑھائی اور یہ جا وہ جا۔ دادو اب آپ سب سے یہی کہیں گی کہ نیلم لاہور گئی ہے۔ میں نے یہی کہا ہے سب سے۔ کالج جاتی ہوں تو بھی سب ایک ہی سوال کرتے ہیں۔ وہ بہت ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ ہاں، دادو نے پلو کے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑی۔ چلے جی آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔